ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی مدنی المکی الابتہی حامی سید البہی السراج المزیل قوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ روتا ہے آسمان بھی مولا کی یاد میں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ موسم خراب ہے۔ اے عزادارو، آپ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے اور صبح سے لے کر ابھی تک بس ماتم عزاداری کر رہے ہیں۔ بس چند منٹ اور چند لمحوں کے لیے بس پرسہ پیش کر لے۔ یاد رہے کہ آج 25 محرم ہے، شہادت سجاد، وہ بیمار امام کہ جانتے ہیں آپ، بس غور کرے، تصور کرے کہ آپ کی کوئی بہن ہو اور کوئی اسے تماچے لگائے تو بھائی سے دیکھا نہیں جاتا، بھائی سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میری بہن کو تماچا مار دے، یا اگر بھائی کو کوئی مار رہا ہو تو بہن سے دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن ذرا سوچو، ہائے وہ سجاد کی غربت کہ سکینہ کو شمر تماچے مارتا رہا، سجاد کھڑا دیکھتا رہا۔ کبھی سکینہ کو تماچے لگے تو سجاد دیکھتے رہے، کبھی سجاد کو کوڑے لگے سکینہ دیکھتی رہی۔ ارے بھائی بہن کی محبت دیکھو گے، ایک بہن دیکھ رہی ہے بھائی کے گلے پہ شمر خنجر چلا رہا ہے، تو ایک بہن مدینے میں تڑپ رہی ہے، ہائے میرا اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زیادہ وقت نہیں لینا عزادارو، لو سب سے پہلے تبرکات میں غازی ابوالفضل عباس کا علم آنا ہے نا۔ یہ مولا عباس جب خیمے سے نکلے ہیں نا تو جانتے ہیں آقا حسین جب الوداع کہنے لگے تو فرحرے کو کھولا، نصر من اللہ و فتح قریب لکھا تھا، اسے کاٹا، نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے پوچھا، اے بھیا آپ نے انا للہ کیوں لکھا؟ میرا بھیا تو فاتح ہے نا، ارے میرا بھیا فتح کر کے آئے گا۔ آقا حسین نے کہا زینب عباس کو الوداع کہہ لو، کیونکہ اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس رن سے نہ آیا ہے۔ زینب کا اتنا سننا تھا، ایک جملہ کہتی ہے کہ بچپن سے میرے بابا کہتے تھے، اے میری بیٹی زینب تیرے ہاتھوں میں رسن بدھے گی، ہاتھوں کا بہت بوسہ لیتے تھے، لیکن میں یہ نہیں یقین کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں رسن کیسے بدھے گی، اس کے ہاتھوں میں کوئی رسیاں کیسے باندھ دے۔ لیکن آج جب عباس جا رہا ہے تو یقین ہو رہا ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن بھی بدھے گی، زینب کی چادر بھی چھیدے گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر بیویوں کو بلایا، اب بلا کے ایک جملہ کا، اے بیویوں میں نے جو چادر کا وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ واپس لیتی ہوں، کیونکہ عباس آج جا
رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا آنکھیں نم ہو تو میں تبرکات پیش کروں۔ اے عزادارو، لو مولا عباس چلے، اور چلنے کے بعد جانتے ہیں شہادت حسین کے بعد نیزے کے ذریعے سے، بس مصائب کا جملہ سنیں، نیزے کے ذریعے سے زینب کی ردا چھینی، اور چھیننے کے بعد اسی نیزے پر ردائے زہرا لے کر، ردائے کلثوم لے کر، اور ردائے بطول لے کر، ردائے زینب لے کر، میں کون کون سے لقب دوں زینب کو کہ ہر زینب کی یہ ردا لے کر چلتا گیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رن میں پہنچا، پہنچنے کے بعد عباس کے لاشے پر پہنچا اور ایک جملہ کہتا، عباس دیکھ یہ وہی چادر ہے جس چادر کا تم محافظ تھا، لے تیری بہن کی چادر، تیری شہزادی کی چادر آج میں چھین کے لے آیا۔ عباس کے لاشے پہ اب جو چادر رکھی، لاشے عباس تڑپی اور تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے، ہٹا لو یہ چادر، لوگ تبرکات آ رہے ہیں، وہی عباس کا علم۔ ارباب ازا، آپ نے بڑھ کر بھلے ہی ادب و احترام کے ساتھ علم کا بوسہ لیا ہے نا، اب جانتے ہیں اس کا تابوت آ رہا ہے۔ کس کا تابوت؟ جس کی آج روز شہادت ہے۔ ہائے میرا وہ بیمار جو آقا حسین کی شہادت کے بعد 40 برس تک روتا رہا، اور ایسے ہی نہیں خون کے آنسو روتا رہا۔ جانتے ہیں کربلا کے 20 سال کے بعد زین العابدین کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام زید رکھا۔ زید جب دھیرے دھیرے بڑا ہوا تو جانتے ہیں زید نے دیکھا کہ میرا بابا صبح کو روتا ہے، میرا بابا دوپہر میں روتا ہے، میرا بابا شام میں روتا ہے، میرا بابا رات بھر روتا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر سے سوال کیا، اے بھیا میرا بابا اتنا کیوں روتا ہے؟ صبح کو بھی روتا ہے، شام میں بھی روتا ہے، رات بھر روتا ہے، دن بھر روتا ہے، آخر ہمارا بابا اتنا روتا کیوں ہے؟ آپ کے پانچویں امام نے کہا، بھیا زید ہمارا بابا اس لیے روتا ہے کیونکہ ہمارا ایک دادا تھا جس کا نام حسین تھا،
ارے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ ارے علی اکبر تھا جس کے سینے سے کلیجے کو باہر نکالا گیا۔ ہائے اصغر تھا جس کے گلے پہ تیر مارا گیا۔ ہائے قاسم تھا جس کے لاش کو پامال کیا گیا۔ ارے ٹکڑوں میں قاسم پامال ہو گیا۔ ارے کربلا کی شہادت باقر زید کو بتا رہے ہیں۔ زید نے جب سنا ایک جملہ کا، اچھا اس وجہ سے ہمارا بابا روتا ہے، باقر نے ایک جملہ کا نہیں، ہماری ایک پھوپھی ہوتی تھی جس کا نام سکینہ تھا، ارے شام میں وہ مر گئی، اس لیے غم ہے میرے بابا کو، کیونکہ بابا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک سوچتا رہا کہ سجاد مر جائے، سجاد مر جائے، اور وہ بھی سکینہ سوچتی رہی کہ سکینہ زندہ رہے، واپس مدینہ جائے، لیکن غضب ہو گیا، میرا بابا زندہ ہے، پھوپھی سکینہ مر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب زید نے یہ سنا نا، فوراً تلوار چلانے کے آداب سیکھنے لگے۔ 10 سال کی عمر ہوئی، تلوار چلانے کے آداب سیکھ لیے۔ ایک دفعہ گھر میں گئے، کہا بابا آؤ، میں نے 50 لوگوں کو بلایا ہے، میرے تلوار چلانے کا آداب دیکھنا۔ اب بابا آئے، مولا سجاد دروازے پہ کھڑے ہوئے، زید ان سے لڑنے لگے، 50 بھاگ گئے۔ اب زید مسکرائے کہ مجھے تلوار چلانی آ گئی، اب میں علی اکبر کا بدلہ لوں گا، حسین کا بدلہ لوں گا، اصغر کا بدلہ لوں گا، مجھے جنگ کرنی آ گئی۔ مسکرا کے پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں، بابا غش کے عالم میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ارے زید دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد بابا کے پیروں کو رگڑا، اور رگڑنے کے بعد جب ہوش میں آئے تو سوال کیا، بابا کیا آپ کے بیٹے نے تلوار صحیح نہیں چلائی، جنگ کرنا نہیں سیکھا کیا؟ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں، ارے میں بھی کبھی جوان تھا، میں بھی تلوار چلانا چاہتا تھا، میں نے اپنے بابا سے بار بار کہا مولا مجھے اجازت دو تاکہ رن میں جاؤں اور تلوار چلاؤں، تو میرے بابا نے ایک جملہ کہا، اے سجاد تمہیں ایک بار ذبح نہیں ہونا، ارے کبھی کوفے میں ذبح ہوگے، کبھی شام کے دربار میں ذبح ہونا، کبھی شام کے بازار میں۔ عزادارو پتہ ہے نا، ابھی جو تابوت آئے گا اس کے ساتھ ہتکڑیاں آئے گی۔ کون ہے ہتکڑیاں؟ جانتے یہ عابد بیمار، اتنے بیمار، نہ صحیح سے اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں، اسی کو ہتکڑیاں پہنائی گئی، توق پہنایا گیا اور زنجیریں پہنائی گئی۔ سوال کیا جائے کیوں پہنا رہے ہو؟ اتنے بیمار امام ہے۔ ارے اسی بیمار امام کو پہلے سادہ توق پہنایا گیا، تو جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا، تو مولا سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے، سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ سمر نے کہا ہم نے گرفتار کیا ہے، یہ سر جھکا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو پسرے ساتھ کہتا ہے کیونکہ ان کی نگاہیں پھوپھی اماں کو نہیں دیکھ پاتی، اس لیے یہ سر جھکا کے چلتے ہیں۔ تو جانتے ہو سمر نے کیا کہا؟ مظلومی سنو، غربت سنو۔ اس نے کہا کہ یہ کام کرو، توق اتارو، خاردار توق پہناؤ تاکہ سجاد گردن نہ جھکا سکے۔ خاردار توق جانتے کیسا ہے؟ جس میں کیلیں لگی ہو، اگر کوئی گردن جھکانی چاہے تو کیلیں گردن میں پیوست ہو جائے، ایسی کیلیں لگوائی، اور لگوانے کے بعد مولا سجاد کو پہنا دیا۔ کہا اب سجاد اپنا سر نہ جھکائیں گے بلکہ ان شہزادیوں کو، اپنے اماں کے کھلے بالوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ ہائے رے وہ سجاد، جب توق خاردار پہنایا گیا، اب جو قافلہ چلنے لگا تو جانتے ہیں سجاد کی نگاہیں پھوپھی اماں کے بالوں پہ گئی۔ سجاد نے پوری قوت لگا دی، اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی گردن جھکائی، کیلے گردن میں پیوست ہو گئی، خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برہم صاحب کا آخری جملہ سنو اور تبرکات آ جائیں گے۔ اے عزادارو جانتے ہیں ہڈیوں میں
گوشت ہوتا ہے اور یہ زنجیر یہ لوہے کی ہوتی ہے. جب دھوپ کی شدت پڑتی ہے نا, آپ کو پتا ہے نا لوہا گرم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جب قافلہ رکا, سید سجاد بیٹھے تو سکینہ پاؤں سے کانٹے نکال رہی تھی. ایک جملہ کہتی ہے, اے بھیا سجاد آپ کی زنجیریں بہت گرم ہے, اگر پانی مل جاتا تو ان زنجیروں پہ ڈال دیتی. اب سنو کہ زنجیریں کیسے گرم ہوئی. ارے اتنی گرم ہو گئی تھی کہ ان زنجیروں نے سجاد کے گوشت کو کھا لیا تھا. زنجیر ہڈیوں پہ ٹکی ہوئی تھی. ہائے ہمارا مولا کس انداز میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک گیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنازہ بھی آنا ہے نا ساتھ میں. سنو مصائب کا جملہ یاد رہے. سجاد کا وہ جنازہ تھا جس میں تمام مسلمان آئے, کیونکہ رسول کے جنازے میں تو نہ آئے سارے. رسول کے جنازے میں نہ تھے. شہزادی کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا. علی کے جنازے میں کل 11-12 لوگ تھے. ارے حسن کے جنازوں پہ تیروں کی بارش ہوئی. حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا نا. یہ چوتھے امام کا جنازہ تھا جسے اٹھایا گیا اور قبرستان لے جایا گیا. جب قبرستان پہنچے نا جنت البقیع میں, تو پانچویں امام نے جب بابا کا جنازہ اٹھایا, بس آخری جملہ سنو, اٹھایا. لاشا اٹھانے کے بعد اب جو لے کے چلے ہیں تو جانتے خشک ہونٹوں سے آواز آئی, اے بابا حسین معاف کر دینا, آپ کا جنازہ نہ اٹھا لیکن سجاد کا جنازہ اٹھا. سجاد کے بیٹے نے غسل و کفن دیا. اے بابا معاف کر دینا, اے بابا معاف کر دینا. یہی کہہ رہے تھے کہ باقر قبر کے قریب پہنچے, قبر میں اتارنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں, قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. ارے کٹی ہوئی انگلیوں والا ہاتھ لاؤ میرے سجاد کو, لو تابوت آ رہا ہے. اسی بیمار امام آپ نے زیارت کی ہے نا, اب آخری جانتے ہیں کیا آنے والا ہے. حسین کا وہ رہبار, وہ با وفا. جب آقا حسین خیمے سے نکل رہے تھے نا, بیویوں کو الوداع کہہ رہے تھے. بیویاں بار بار واپس کھینچ لے رہی تھی, اے آقا آپ نہ جائیے, جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. تاریخ نے لکھا
خیمے کا در 17 بار اٹھا اور گرا ہے، کیونکہ بیویاں فوراً کھینچ لیتی، اے مولا آپ نہ جائیے، اے مولا آپ نہ جائیے۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے۔ ایسے ہی شبیر نکلے، نکلنے کے بعد آقا حسین اس رہوار کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ لو آقا حسین سوار ہوئے اور رن میں پہنچے۔ رن میں پہنچنے کے بعد اب جو وار کرنے لگے ہیں نا، وار کرتے کرتے لاشِ عباس پہ پہنچے تو ایک جملہ کہتے، اے عباس حسین کی تنہائی دیکھو، عباس حسین کی مظلومی دیکھو، عباس حسین کی جنگ دیکھو۔ ہے جنگ کرتے کرتے حاطف غیبی آئی، آقا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ اب جو وار پہ وار ہونے لگا، ہے کوئی تیر چلاتا ہے، کسی ملعون نے ایک پتھر مارا، حسین کے پیشانی پہ لگا۔ ایک نے تیر ماری، حسین کی جبین اقدس پہ لگا۔ ایک نے حسین کی پشت پر نیزہ مارا، ایک نے حسین کو زہر سے بجھا ہوا تیر مارا، حسین کے سینہ اقدس پہ لگا۔ ارے کسی نے دائیں ہاتھ پا حسین کو تلوار ماری، ایک شقی آگے بڑھا، اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار ماری، حسین ذوالجناح پہ جھولنے لگے۔ ارے جانتے ہو کسی نے غرز ماری، حسین زمین پائے نہیں، عزادارو زمین پنائے، بلکہ تیروں پہ معلق رہے وہ حسین۔ لو شمر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اب جو گردن کاٹنی چاہیے نا، تو گردن یہاں سے نہیں کاٹی بلکہ پسے گردان پیچھے سے۔ اب شمر نے جو تلوار چلائی، اب جو تلوار چلائی ہے نا، اس نے یوں تلوار نہیں چلائی بلکہ خند خنجار ایسے مارتا رہا اور مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا 12 ضربیں ماری، حسین کی ایک ایک رگیں کٹ رہی تھی۔ ارے حسین کی رگیں کاٹ رہا تھا، حسین آواز دے رہے تھے، بھیا عباس، بیٹا اکبر، بس یہی فریاد کر رہے تھے۔ لو حسین کا گلا کاٹا، سر کو لیا، لے کے جانے لگا۔ اب جب سر کٹ گیا نا تو جانتے آسمان سے خون برسا، سورج میں گہن ہوا، زمین میں زلزلہ آیا، نہر فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ ادھر سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو پردہ ہٹا تو سجاد نے کیا دیکھا، بابا کا سر نیزے پہ بلند ہے اور صدائے بلند ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے عزادارو حسین مار دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ لو اب ذوالجناح حسین کے لاشے پہ آیا، آنے کے بعد حسین کے لہو کو اپنے جسموں پہ تر کیا، اور تر کرنے کے بعد لوٹ کے واپس آیا تو اب جو سکینہ نے دیکھا کہ ذوالجناح کی زین ڈھلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، ارے ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجناح، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجناح، سر کو پٹک کے خاک پہ پکارا یہ راہوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، ارے کٹتا ہے واگلوئے شہنشاہ نامدار، زہرا قریب لاشے پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے۔ لو وہی رہوار آپ کے درمیان